اسے یہ سزا کیوں دی گئی؟ پتہ کیوں دی گئی؟ صرف اس لیے دی گئی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله، جو کہ العزیز ہے اور الحمید ہے۔ آج ہمیں اس ملک کے اندر میں صرف اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اس بنیاد پر ہمیں اس ملک کے اندر میں سزا دی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں اپنے ایمان کے اندر میں اور پختگی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان ابھی وہ حالات نہیں آئے ہیں، انہیں تو بتائیے نا۔ اجتماعیت کے ساتھ سرے سے نام و نشان ختم کر دیا ہے، اللہ کا دین ختم ہو گیا نہیں، آج بھی اللہ کا دین قائم ہے۔ آج بھی دنیا کے تمام گوشوں کے اندر میں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ کوئی بھی ایسا خطہ موجود نہیں ہے جہاں رب کی عبادت نہ ہو رہی ہے۔ اسلام کے مٹانے والے خود اس دنیا سے مٹ جائیں گے، لیکن اسلام کبھی نہیں مٹ سکتا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا نور کبھی نہیں بجھنے والا، اللہ خود اس نور کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، ساتھ ہی ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ اس دنیا میں جاری و ساری فرمایا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ وہ ذات مقدسہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں رحمت بنا کر کے بھیجا، اور انہی کے ذریعہ تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، آج اس وقت ہم اور آپ جس ملک میں اپنی سانسیں لے رہے ہیں،
اس ملک کے اندر جو مسلمانوں کے حالات ہیں، جو اس کی کیفیات ہے، اور جس طریقے کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے، جو ظلم و ستم ان کے اوپر میں ڈھائے جا رہے ہیں، ہر طرح کے مظالم ان پر ڈھائے جا رہے ہیں، کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی سارا الزامات ان کے کندھوں پر انڈیل دیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں اس ملک میں ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے اپنے بچے ہوئے اوقات کو گزارنا ہے، اسی ضمن میں نے ارادہ کیا کہ اس بات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی جائے کہ اگر ایسے حالات سے اگر ہم دوچار ہو جائیں تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس معاملات کو نمٹنا چاہیے۔ اس لیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البروج کی چند آیات آپ کے درمیان تلاوت فرمائی۔ سورۃ البروج آپ ردم دیکھیں پڑھنے کا، اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، یعنی یہ جو ردم ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان یا کوئی خاص انسان بھی اس طریقے کا کلام نہیں لکھ سکتا ہے۔ جس طریقے سے اگر آپ پڑھیں قرآن کریم کو، ایک ایک حرف ایسا لگتا ہے کہ واقعتاً یہ دل انسان کا اس بات کو قبول کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ انسان کے کلام کے اندر میں بے شمار خرابیاں پائی جاتی ہیں، لیکن قرآن حکیم کے اندر میں ایک بھی آیت ایسی کوئی بتلائے۔ 1450 سال ہو گیا قرآن کے چیلنج کو، آج تک کوئی اس بات پر آمادہ نہیں ہوا کہ میں قرآن کے اس چیلنج کو قبول کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے تو اس جیسا کلام لے آؤ۔ نہیں لا سکتے ایک سورت لے آؤ، نہیں لا سکتے 10 آیتیں پیش کر دو، یہ بھی نہیں لا سکتے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ایک سینٹنس بنا کر کے دکھا۔ 1450 سال پہلے یہ چیلنج دیا گیا تھا، آج بھی یہ چیلنج یوں کا تو برقرار ہے۔ قرآن کا ردم دیکھیں آپ، ایک ایک حرف کے اندر میں فصاحت اور بلاغت بھرا ہوا ہے، اور ہر چیز ایک واقعہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہر ایک آیت واقعہ رہنمائی کی۔ تو قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کا منبع بنایا ہے۔ اسی قرآن کی وجہ سے عرب کے وہ بدو جنہیں کچھ نہیں آتا تھا، نہ تہذیب کا پتہ، نہ تمدن کا پتہ، نہ اخلاق کا پتہ، نہ عادات و اطوار کا پتہ، لیکن اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی برکت سے ان بکریاں چرانے والے کے ہاتھوں میں، ان اونٹ چرانے والوں کے ہاتھوں میں اللہ نے کئی ممالک دے دیے۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں تقریباً آج کے اس دور میں بھی 55 یا 57 ممالک ہیں جو مسلمانوں کے ہیں۔ کس نے دیا ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں؟ اس قرآن نے دیا ہے۔ اگر آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کے ہر اس لمحات کو اگر اس قرآن کریم کے مطابق ڈھالیں تو اللہ رب العالمین آج بھی آپ کے ہاتھوں میں مملکت عطا فرما سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت جیسے پہلے تھی ویسے آج بھی موجود ہے۔ یہ تو ہماری بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ پر اللہ رب العالمین نے ہمیں ذلت و خواری کے ایک عمیق گہرائی کے اندر میں ڈھکیل دیا ہے۔ آج بھی ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ تمسک مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں تو اللہ رب العالمین آج بھی ہماری کھوئی ہوئی عزت کو بحال کر دے گا۔ آج بھی لوگوں کے قلب کے اندر میں ہمارا رعب کو اللہ رب العالمین بیٹھائے گا۔ آج بھی جگہ بجگہ ہماری عزت ہوگی، ہمیں سرفرازی حاصل ہوگی، ہمیں بڑے سے بڑے مناصب آفر کیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ ہم تو قرآن کریم کو پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں،
غور و فکر کے ساتھ تدبر نہیں کرتا قرآن حکیم پر، نہیں تو ایک ایک لفظ کے اندر میں اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے موتیاں کے ایک مالا بنا دیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ سورۃ البروج کے اندر میں اللہ رب العالمین نے ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ واقعہ جو سورۃ البروج کے اندر میں بیان کیا گیا ہے وہی حالات آج اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ درپیش ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو کہ برجوں والا ہے۔ برج کس کو کہتے ہیں؟ ابھری ہوئی شے کو۔ بروج ابھری ہوئی شے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں سمندر ہے، بیچ میں ایک ٹیلا نما ہے، اس کو برج کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں بروج سے مراد کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں منازل قمر ہے، جو اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو میں بنائے ہیں۔ منازل قمر، چاند کے ٹھہرنے کی منزلیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمان میں سیارے ایسے بنائے ہیں جو کہ ابھرے ہوئے ہیں۔ آپ آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھائیں گے تو بسا اوقات آپ کو بڑے بڑے سیارے دکھیں گے، روشنی نما۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ دراصل اس کواکب کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا، اس آسمان کی قسم ہے جو برجوں والا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے اس کواکب کو پیدا کیا۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا، وہ ہے قیامت کا دن۔ ہم اس سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا اور تفصیل کے ساتھ بتلایا تھا کہ اللہ رب العالمین مخلوقات کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا ہے، اس کے لیے حرام ہے۔ ہم ماں کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم باپ کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم تیرے سر کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم کعبے کی قسم نہیں کھا سکتے، کعبے کی قسم نہیں، کعبے کے رب کی قسم کھا سکتے، لیکن اللہ رب العالمین مخلوقات کی قسم کھاتا ہے۔ اور اللہ مخلوقات کی قسم کیوں کھاتا ہے اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں، یہاں تفصیل کی گنجائش موجود نہیں۔ اللہ نے مخلوق پیدا کیا، اللہ کی مرضی۔ یہاں اللہ رب العالمین والیوم الموعود، قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تمام مخلوقات اس میدان کے اندر میں جمع ہوگی۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ ایک آدمی مرتے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہے کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد مجھے دفنانا مت، بلکہ میری لاش کو جلا دینا، اور جو راکھ اکٹھا کرو گے اسے ہواؤں میں بکھیر دینا اور سمندر کے حوالے کر دینا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ رب العالمین ہماری ان راکھوں کو اکٹھا نہ کر دے۔ لیکن اللہ کی تو شان ہے، اللہ سمندر کو حکم دے گا ان بکھرے ہوئے راکھوں کو اکٹھا کرو، ہواؤں کو حکم دے گا جہاں جہاں یہ راکھ ہے وہاں وہاں اکٹھا کرو۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ بچ نہیں سکتے آپ، اس دن آپ کو حاضری دینی ہوگی۔ والیوم الموعود، جس دن کا وعدہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے، وہاں تمہیں حاضری دینی ہوگی، اور جو تم نے زندگی گزاری ہے اس دنیا کے اندر میں جس مطابق، اس کا بدلہ پورا کا پورا اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ وشاہد ومشہود، اور قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی۔ شاہد کون؟ ہم، آپ۔ اور مشہود کون ہے؟ ہر وہ شے جس کا ہم نے صرف احساس کیا ہے، دیکھا نہیں ہے، مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ رب العالمین نے جس دن وعدہ کیا اس دن جنت کو بھی لایا جائے گا، جہنم کو بھی کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ جنت کی وہ نعمتوں کا ذکر تو ہم نے سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے۔ اس دن
آپ کو دکھایا جائے گا. وشاہد و مشہود، جس چیز کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا ہے وہ شے اس دن آپ کو مشاہدے میں لائی جائے گی، آپ کو دکھلایا جائے گا. اللہ نے کہا نا قرآن کریم میں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو قریب لے آؤ، متقیوں سے دور مت رکھو، جنت کو قریب لاؤ. اور جہنمیوں کے بارے میں کہا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. دوسرے مقام پر کہا اللہ نے وَأُزْلِفَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. اللہ جہنم کو یعنی جہنم کو ظاہر کرے گا، کس کے لیے؟ غابون کے لیے، جس نے دنیا کے اندر میں اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی گزاری. تو اللہ قسم کھایا ہے شاہد کی اور مشہود کی. اسی لیے اس آیت کریمہ سے ایک اور چیز اخذ کریں آپ، کیا کہ آپ اگر رات کی تنہائی میں یا کسی ایسے مقام پر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں لیکن آپ کے قلب میں کیا ہے؟ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، ہم گناہ کر کے نکل جائیں گے، کوئی شاہد یہاں موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی روح کانپ جائے گی کہ جو اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا وہ خود شاہد کی حیثیت سے وہاں کھڑا ہوگا. اب قاضی کے سامنے تو گواہ پیش کیا جائے، گواہ بھاگ بھی سکتا ہے، رشوت بھی دے سکتے ہیں، لیکن جس کے حق میں فیصلہ، جو فیصلہ کرے گا جس کے حق میں، وہ خود شاہد ہے، وہ خود گواہ ہے، تو کیا کرو گے تم؟ اس لیے رات کی تاریکی میں گناہ کرنے پر بھی سوچو، اس لیے کہ اللہ اس دن بحیثیت گواہ بھی پیش ہوگا اور بحیثیت منصف بھی تمہارے لیے فیصلہ کرے گا. کیا کیفیت ہوگی اس دن کی؟ شاہد و مشہود. اس لیے کہا جاتا ہے نا قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت ساری حقیقتوں سے آپ کو آشناس کرایا جائے گا. قتل اصحاب الاخدود، 4 چیزوں کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے، السماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. قتل اصحاب الاخدود، جس دن کے اصحاب اخدود کو قتل کر دیا گیا. نجران کے عیسائی، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، لیکن پوری کی پوری قوم توحید پرست تھی، اللہ کو ماننے والی تھی، ایک الہ کی عبادت کرنے والی قوم تھی. لیکن بادشاہ کا حکم ہوا تمہیں زندگی جینی ہے تو تم جس دین پر قائم ہو اس دین سے پھر جاؤ، اور جس دین کی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں اس دین کو قبول کر لو. آپ سوچیں گے آپ جہاں موجود ہیں، جو حالات سے دوچار رہے ہیں، آج بالکل وہی حالات اصحاب اخدود کے ساتھ موجود تھے. آج ہمیں سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ آگے اس بات کی بھی طرف اشارہ کیا اللہ رب العالمین نے. اسی طریقہ سے نجران کے عیسائی جو وہاں کا بادشاہ تھا مشرک، اس نے کہا تھا کہ اپنے آبائی دین کو چھوڑو اور جس دین کی دعوت ہم تمہیں دے رہے ہیں اس دین کو قبول کر لو. لیکن جواب کیا تھا؟ نہیں، ہم نہیں قبول کر سکتے تمہارے دین کو بھائی، ہم تو ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اس رب کی عبادت سے اگر کوئی ہمیں روک دے تو ہماری زندگی بھی اگر کوئی لے لے گا تو ہم اس رب کی عبادت سے انحراف نہیں کریں گے، ہم اس رب کی عبادت کو ٹھکرائیں گے نہیں. آج ہم اس ملک کے اندر میں اپنی سانس لینے کے لیے وقت پر اسلام سے کمپرومائز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، جو لوگ سیاسی آدمی ہیں وہ میری کرسمس ڈے بھی کہتے ہیں، ہیپی نیو ایئر بھی کہتے ہیں، ہیپی دیوالی بھی کہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس چیز کی ہیپی کر رہے ہیں. آپ اگر پوچھیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، بھائی یہ تو شرک ہے. میری کرسمس ڈے کی آپ اس کو مبارکبادی دے رہے ہیں، اس کو پتہ ہے آپ کو کیا مطلب ہے اس کا؟ ارے مریم کو اللہ کی بیوی قرار دیا جا رہا ہے، تم کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا شرک ہے. یہ اللہ کو مریم علیہ السلام کا نعوذ باللہ شوہر قرار دیا جا رہا ہے اور آپ اس کی مبارکبادی دے رہے ہیں ایک مسلمان ہو کر.
تمہاری زندگی سے سانسیں کھنچ جائے گی، لیکن اللہ کی شان میں اس طریقے کی گستاخی کرنا پسند نہ کرو۔ وہ زندگی ہی کس کام کی کہ جس اللہ نے اس زندگی کو بسر کرنے کے لیے ہمیں سانسیں فراہم کی ہے، وہ سانس ہم کسی دوسرے کے حوالے کر دیں؟ ہمیں نہیں چاہیے ایسی زندگی جس میں رب کی نافرمانی کرنے کے لیے ہمیں آمادہ کیا جائے۔ اور خوشی خوشی لوگ کر رہے ہیں، کوئی آمادگی نہیں ہے۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ہمیں سیاست میں رہنا ہے۔ ہیپی دیوالی، وہ ایک بت پرستی کی طرف اپنے آپ کو ڈھکیل رہا ہے، تم اس کی مبارکبادی دے رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی عبادت سے خوش ہو، تم بھی اسی میں شامل ہو رہے ہو۔ اصحاب اخدود کا واقعہ دیکھیے آپ، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کی عبادت سے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ وہ بادشاہ نے کہا اچھا، حکم دیا۔ کتنے لوگ تھے؟ کئی روایات موجود ہے۔ ایک روایت کے مطابق 12,000 لوگ تھے، اور دوسری روایت کے مطابق 70,000 لوگ موجود تھے، تیسری روایت کے مطابق 80,000 لوگ موجود تھے جو خالص ایک اللہ کی عبادت کرنے والے۔ سب سے کم مان لیجئے 12,000 ہی موجود تھے۔ بادشاہ کا حکم ہوا گڑھا کھودا جائے۔ کیسے قبر کھودی گئی تھی؟ جیسے قبر ہوتی ہے اس طریقے سے گڑھا کھودا گیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 12,000 افراد کو اس کے اندر میں زندہ جلانے کے لیے کتنا بڑا گڑھا کھودا گیا ہوگا اور کتنے دن لگے ہوں گے۔ گڑھا کھودتا چلا گیا، وہ بادشاہ ڈراتا رہ گیا کہ دیکھو زندہ جلا دیے جاؤ گے، جل جائیں گے، جل جائیں گے، رب کی عبادت سے انحراف نہیں کریں گے، اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے، کیونکہ بدلہ ہمیں آخرت میں چاہیے، دنیا میں نہیں چاہیے۔ گڑھا کھودا گیا اور 12,000 توحید پرست مسلمانوں کو اس میں ڈال دیا گیا اور زندہ جلا دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، بھڑکتی ہوئی آگ، بھیانک آگ تھی، اور اس میں جھونک دیا گیا ان لوگوں کو، لیکن خوشی خوشی اپنی زندگی دے دی۔ آج یہی حال اس ملک کا ہو چکا ہے کہ ایک بھیڑ آتی ہے اور ایک آدمی کو کچل کر کے چلی جاتی ہے، اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی انسانیت نظر نہیں آتی۔ ان کے جسم کو کاٹ دیا جاتا ہے، کلہاڑیوں سے، پھاوڑوں سے مار دیا جاتا ہے، جسے آج کے بھاشا میں موب لنچنگ کہا جا رہا ہے، لیکن اس مارنے والے کا دل تھوڑا بھی پسیجتا نہیں ہے، جیسا کہ ان لوگوں کا دل نہیں پسیجتا۔ زندہ جلا دیا گیا اور وہ لوگ تماشا بینی دیکھ رہے ہیں جلتے ہوئے۔ یعنی کیسا دل ہوگا ان لوگوں کا، کہتے ہیں نا یہ دل پتھر کے جیسا ہو گیا، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ سورہ بقرہ میں کہا کالحجارۃ واشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت وہ دل رہا ہوگا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے میں 12,000 لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ابھارتا ہے اس بات پر کہ ہمارے اوپر میں آزمائش کی کوئی کڑی نہیں آئی ہے، جو آزمائش ہم سے پہلے لوگوں پر گزری ہے۔ انہیں 12 کے 12,000 لوگوں کو جلا دیا گیا، النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود۔ اللہ فرما رہا ہے وہ بیٹھ کر کے خوشی خوشی ان نظاروں کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اللہ فرماتا ہے وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ۔ اسے یہ سزا کیوں دی گئی؟ پتہ کیوں دی گئی؟ صرف اس لیے دی گئی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ، جو کہ العزیز ہے اور الحمید ہے۔ آج ہمیں اس ملک کے اندر میں صرف اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اس بنیاد پر ہمیں اس ملک کے اندر میں سزا دی جاتی ہے۔
لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں اپنے ایمان کے اندر میں اور پختگی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان ابھی وہ حالات نہیں آئے ہیں، انہیں تو بتائیے نا۔ اجتماعیت کے ساتھ سرے سے نام و نشان ختم کر دیا ہے۔ اللہ کا دین ختم ہو گیا؟ نہیں، آج بھی اللہ کا دین قائم ہے۔ آج بھی دنیا کے تمام گوشوں کے اندر میں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ کوئی بھی ایسا خطہ موجود نہیں ہے جہاں رب کی عبادت نہ ہو رہی ہے۔ اسلام کے مٹانے والے خود اس دنیا سے مٹ جائیں گے، لیکن اسلام کبھی نہیں مٹ سکتا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا نور کبھی نہیں بجھنے والا۔ اللہ خود اس نور کی حفاظت کرنے والا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ آپ سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین ان واقعات کے بیچ میں یہ آیت کریمہ کیوں پیش کر دی؟ کہ نا قرآن کریم کی فصاحت کا ایک الگ انداز ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ زمین آسمان کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ بے وقوف اتنا نہیں سمجھ پائے کہ ایک ذرہ کے برابر کا اقتدار اللہ نے دے دیا تو تمہارے اندر میں اتنا تکبر آ گیا۔ ایک چھوٹے سے خطے کے تم مالک ہو گئے، بادشاہ ہو گئے، تو تمہارے پاس اتنا اکڑ، اتنا تکبر موجود ہے۔ اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، زمین کا بھی آسمان کا بھی۔ تو بتا، جب اللہ رب العالمین صرف غفور الرحیم ہی نہیں، ذو انتقام بھی ہے، بہت سخت بدلہ لینے والا ہے۔ تم نے اللہ کے اس ماننے والوں کے ساتھ جس طریقے کا ظلم روا رکھا ہے، اللہ جس دن اس کا بدلہ لے گا، تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگا جو تمہارے پیچھے کھڑا ہو سکے تمہاری معاونت کرنے کے لیے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا مطلب، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ اب یہاں پھر اللہ رب العالمین اپنی رحیمی کا ذکر فرما رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا۔ دیکھ، اللہ بہت بڑا رحیم بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو مومنہ مرد مومنہ عورتوں کو آزمائشوں میں ڈالا ہے، فتنوں میں ڈالا ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کے حدود پار کر دیے ہیں، اگر یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، اس کے لیے عذاب کا، آگ کا بھی عذاب ہے اور جہنم کا بھی عذاب ہے، دو عذاب۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ اگر توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب آ جائے گی، اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین تمہیں بخش دے گا، تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اللہ کی رحیمی، کہ اللہ معاف کر سکتا ہے اگر تم توبہ کر لو۔ اس کے باوجود بھی اس سے ایک میسج یہ ملا کہ اگر اللہ رب العالمین کی شان میں ہمارے سے کوئی نافرمانی ہوئی ہے، نافرمانی کے چاہے جتنے بڑے پیمانے بھر چکے ہوں، انسان کو رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ اپنی رحمت کے پر پھیلائے ہوا ہے کہ میرا بندہ آئے اور میرے سامنے رو کر گڑا کر مجھ سے مانگے معافی، ہم اسے بخش دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اب قرآن کا اسلوب ہے، ایک جگہ جہاں بد لوگوں کا ذکر ہوتا ہے پھر اللہ وہاں نیک لوگوں کا ذکر فرماتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ لیکن اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسی جنت تیار کی ہے جس کے نیچے نہر جاری ہے۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی نہیں ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں آپ۔ ایک آدمی ہے جو دنیا کے خرید و فروخت میں اس قدر مصروف ہے کہ اس نے اللہ کو بلا دیا، اسے نماز کا پتہ نہ، روزے کا پتہ نہ، زکوٰۃ کا پتہ نہ، حج کا پتہ نہ، مسجد کا پتہ نہ، مندر کا پتہ، کسی چیز کا نہیں پتہ، وہ صرف حصول دنیا کے لیے کوشاں ہے۔ اب اس سے اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی اتنا سارا کام جو کر رہے ہو تم اور اللہ کو چھوڑ دیے ہوئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟
تو کہے گا کہ بھائی ہمارا مقصد کیا ہے؟ اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے۔ یہ جواب ہے۔ اس کے برعکس ایک لڑکا ہے جو دنیا کے خرید و فروخت میں، یعنی دنیا کمانے کے لیے اپنے آپ کو نہیں بلکہ رب کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، یعنی اپنی بیشتر اوقات کو رب کی فرما برداری میں لگائے ہوا ہے، اس سے بھی اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی تم دنیا چھوڑ کر کے ان کاموں میں لگے ہوئے، تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس کا بھی یہی جواب ہوگا، ہم اپنے مستقبل کو سنوار رہے ہیں۔ جواب دونوں کا بالکل درست ہے، لیکن پہلا آدمی جو ہے اس کا جو مستقبل ہے اس کا اینڈ ہونے والا ہے، لیکن دوسرا جو آدمی ہے اس کا جو مستقبل ہے وہ اینڈ ہونے والا نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ذالک الفوز الکبیر ہے، وہ بہت بڑی کامیابی، اور ایسی کامیابی جس کی کوئی حد متعین نہیں، اور وہ کامیابی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ان بطش ربک لشدید۔ ظالم سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سے بدلہ ہی نہیں لے رہا ہے، ہمیں پکڑ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، خصوصاً ظالموں کو تو بالکل نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث بخاری کی روایت ہے، انی حرمت الظلم، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر میں ظلم کو حرام کرا دیا۔ تو جو اللہ ظلم کو حرام اپنے اوپر کر سکتا ہے، وہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ اسے ڈھیل دیے ہوئے، رسی ڈھیل ہے، ان بطش ربک لشدید۔ لیکن جب اللہ رب العالمین اپنی رسی کو کھینچے گا تو پھر اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے، وہاں سے نہیں نکل پاؤ گے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی؟ اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ کے اندر میں ہر طرف سے مظلوم کی آہو بکا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم سے بالکل نڈھال تھے، کیونکہ مکہ کے اندر میں ہر طرف سے صحابہ کرام کے ساتھ مظلومیت کی انتہا کر دی گئی تھی۔ ادھر حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، ادھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرمگاہ پر نیزے مارے جا رہے ہیں، ادھر حضرت خباب ابن عرت کو رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا مالک کون تھا؟ ایک لوہار تھا، اس نے انگاروں پر ان کو ننگی پیٹ کر کے لٹا دیا۔ یہ سزائیں دی جا رہی ہے صحابہ کرام کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر پا رہے، کچھ نہیں کر پا رہے۔ اللہ کے رسول جب دیکھتے ہیں نبی کے دلاسا کے لیے، یہ سمجھیں آپ، صحابہ کرام کو دلاسا دینے کے لیے کہ ابھی تو تمہارے ساتھ اجتماعی طور پر یہ حالات نہیں آئے جو ماقبل امتوں پر آئے ہیں، وہ تو 12 کے 12,000 کو ایک ساتھ زندہ جلا دیا گیا ہے، ابھی تو تم اس حالات سے دوچار نہیں ہوئے، ابھی تو تمہیں انفرادی طور پر سزائیں دی جا رہی ہیں۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، بہت مشہور واقعہ ہے، ہم سنتے آتے ہیں، یعنی ان کی چربیاں پگھلنے کی وجہ سے وہ آگ بجھ جاتی ہیں، لیکن اللہ کی عبادت سے، اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت سے کبھی انحراف نہیں کیا، اس سزا کو قبول کیا ہے۔ حضرت خباب بن عرت نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خباب بن عرت آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حالات بہت دوچار ہو گئے، ظلم اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب سنبھالنے کی اب سکت باقی نہیں رہ گئی، کتنا صبر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹیک کو چھوڑتے ہوئے حضرت خباب بن عرت سے کہا، اتنی جلدی گھبرا گئے؟ نبی کی دیکھیں، اتنی جلدی گھبرا گئے؟ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے ساتھ جو حالات آئے ہیں وہ حالات تو ابھی تمہارے اوپر نہیں آئے، اسی لیے صبر کرو، اللہ کی مدد آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل قریب ہی ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ حضرت خباب بن عرت کا ایمان کتنا مضبوط رہا ہوگا، کتنا مستحکم، ایک پہاڑ کے مانند رہا ہوگا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اور مزید صبر کریں گے، لیکن دین اسلام سے انحراف نہیں ہوگی۔ یہ ایمان ہے۔ آج ان واقعات کو ہم اس لیے آمادہ کرتے ہیں آپ کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے،
کہ یہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں پھولوں کے سیج پہ نہیں انگاروں پر چلنا ہوگا۔ اگر یہ اعتقاد ہے، یہ یقین ہے کہ ہم نے ایمان لایا ہے، اب آزمائشوں کی بھٹی میں گزرنا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کو ایمان کے اندر میں استحکام پیدا کرے گا، کیونکہ اللہ نے وہ ایک نقشہ کھینچا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان یترکوا کہ ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہہ لینے پر کہ ہم نے آمنا، ہم ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ اللہ فرما رہا ہے ایمان لانے کے بعد ہی تو آزمائشوں میں ڈالا جائے گا آپ کو۔ آزمائش میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ آزمائشوں کی بھٹی میں اس لیے تپایا جاتا ہے تاکہ کھرا سونا الگ ہو جائے اور جو گندا سونا ہے، خراب سونا ہے، وہ باہر ہو جائے۔ تو ایمان اگر آپ نے کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو آپ اپنے دل کے اندر میں یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں پھولوں کے سیج پہ نہیں آگ کے انگاروں پر لیٹنا ہوگا اور اس پر چلنا ہوگا، کیونکہ یہ راستہ بڑا ہی پرخطر ہے۔ اس راستہ پر صرف آزمائشیں آئیں گی۔ کامیابی تو ایمان والوں کے لیے آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی یہ عارضی ہے، آخرت کی جو کامیابی ہے وہ مستقل ہے۔ اس واقعات کی طرف ہم نے اس لیے اشارہ فرمایا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو ان واقعات سے ان کے ایمان کے اندر میں اضافہ فرمایا ہے، آج یہ امت بھی ان واقعات کو پڑھ کر کے، سن کر کے، سمجھ کر کے اپنے ایمان کے اندر میں بھی وہ قوت اور وہ استحکام پیدا کرے، اور اللہ رب العالمین سے دعا جو ہتھیار اللہ نے دی ہے اس کے دامن کو نہ چھوڑے۔ ہمیشہ رب کے سامنے میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھو کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر میں اگر زندہ رکھ تو ایمان کی حالت میں رکھ، اور خاتمہ جب بھی دینا اللہ رب العالمین تو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ یہ دعا کرو، اور اللہ رب العالمین ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچانا، ظالموں کو نیست و نابود کرنا، یعنی دعائیں رب سے کریں آپ، اللہ کامیابی دے گا، اس دنیا کے اندر میں بھی دے گا۔ صحابہ کرام کو دیا نا، کتنے ممالک ہاتھ میں تھما دیے۔ اسی لیے ہم قرآن سے رشتہ استوار کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اللہ رب العالمین ہماری ضرور بالضرور مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔